سب کو خیر مقدم ہے. شارٹ نوٹس پہ آپ کو ہم نے یہاں پہ آنے کی دعوت دی اور تشریف لائے. معاملہ ایسا تھا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال اپریل کے بعد ریاست جموں کشمیر میں جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت ہی بحران کی کیفیت میں آ گئی ہے اور بڑا مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو. ایک طرف سے پہلگام کے آکرنس کے بعد سیاحت کا اختتام ہو گیا، اس کے بعد آپریشن سندور کے بعد اتھل پتھل رہی، اس کے بعد جموں میں جو بارشیں اور سیلاب آئی اس سے وہاں کا معیشت خراب ہوئی. اب رہی سہی جو ہماری امیدیں تھی وہ اس وقت کے اس سیزن پہ تھی جو ہمارا فروٹ کا سیزن ہوتا ہے جس میں اخروٹ سیب وغیرہ پیداوار ہوتی ہے. اور پچھلے 2 سال سے یہ 3 سال سے جو نیا قومی شاہراہ بنا تھا جموں کی طرف، اس میں آمد رفت تیز رہتی تھی. ہمارا فروٹ جلدی جلدی ملک کی منڈیوں میں پہنچتا تھا اور اس کی سیل ہوتی تھی، لیکن اس پہ بھی ہم آج کل تباہی کے دانے پہ ہیں. گورنمنٹ نے اگرچہ کوئی چھوٹی چھوٹی کوششیں کی پارسل ٹرینز کو لے کر، لیکن ابھی تک مال سڑکوں پہ سڑا ہوا ہے، گھروں میں سڑا ہوا ہے، باغوں میں سڑا ہوا ہے، کیونکہ ان ایڈوکیٹ ارینجمنٹس ہیں گورنمنٹ کے. ہماری اقتصادی صورتحال کو گورنمنٹ جلدی سے ایڈریس نہیں کرے گا تو پچھلے 30 سال 35 سال سے جو بحرانی کیفیت یہاں پہ اقتصادیات کی تھی وہ بڑھ جائے گی اور لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے. اگرچہ ایک طرف یہاں ہمارے پاس نئی سرکار تھی، 1 سال ہونے کو آیا، ہمیں کافی امیدیں تھیں کہ سرکار کی طرف سے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جہاں لوگوں کو سبسڈائزڈ ٹرانسپورٹ ملے گا، میوے کو آگے لے جانے کی جلدی سہولیات ملیں گی، لیکن ایسا کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. لوگ یقین کریں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، لوگ بہت ہی فرسٹریٹڈ ہیں اور خاص کر جتنے بھی ایریاز ہیں جو میوے کے صنعت کے ساتھ وابستہ ہے وہ بہت ہی دکھ کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمینی سطح پہ بھی اس کا اٹھانا، پیک کرنا اور باہر جانا دشوار بن گیا ہے. اس لیے آپ کی مادھیم سے ہم سرکار تک، LG ایڈمنسٹریشن تک، وزیر اعلیٰ صاحب تک، ایگریکلچر اور فروٹ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ ذرائع جو ممکن ہوں، ٹرانسپورٹ کے ذریعے، سبسڈی کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، آمد رفت کو بحال کرنے کے ذریعے وہ کی جانی چاہے، تاکہ کم سے کم آنے والا جو موسم ہے سردیوں کا، جس میں ریاست لوگوں کو کسی قسم کی آمدن نہیں ہوتی ہے، کم سے کم کھانے کے لیے ہمارا روزگار ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، سرکاری نوکریاں ملتی نہیں ہیں، تو ہماری صنعتیں جتنی بھی ہیں ایک دوسرے کے بعد خراب ہو رہی ہیں. سیاحت کا تو بالکل کلوجر ہے 100%. اب یہی امید کرتے ہیں کہ موجودہ سرکار جو ہے، اور خاص کر ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش ہے، LG صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں کوتاہی ہے ایڈمنسٹریشن میں، ہمیں یہ بھی سننے میں آیا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن سے کچھ لوگ، کون قیادت کرتا ہے میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا ہوں، وہ ملک سے باہر دورے پہ ہیں. مجھے لگتا ہے یہ انتہائی نان سیریس قصہ ہے کہ اگر سرکار چوکنا نہ ہو. باقی چیزوں میں تو انہوں نے اگر کمزوری دکھائی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایسا ایشو ہے، یہ سیاست سے بالا تر ہو کر ہم گزارش کرتے ہیں لوگوں کو اس وقت ریسکیو پہ آ جائیں. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. میں نے اپنے ابھی جو بات کی اس میں نے LG صاحب کا شکریہ ادا کیا، لیکن گراؤنڈ پہ جو فروٹ ہے یہ بلک موسم ہے، اسی مہینہ بھر میں سارا فروٹ نکل آتا ہے. تو پارسل ٹرین سٹارٹ کی گئی، لگا کہ بہت ہی اچھا ہوا، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے 2 باتیں. ایک تو اس کی مومنٹ بڑھائی جائے، اس کے ڈبے بڑھائے جائیں، اور تیسرا جہاں پہ فروٹ گرو ہوتا ہے اس کے نزدیک سے نزدیک پہنچانے کی کوشش کی جائے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے رستے ہیں، کہیں جموں سری نگر قومی شہر کے چھوٹے چھوٹے بائی پاس ہیں جو ہم لینڈ سلائیڈ یا سردیوں کے دنوں میں، برف کے دنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور مغل روڈ کو بھی کسی رکاوٹ کے بغیر اگر جاری رکھا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کافی حد تک مدد ہو سکتی ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاست سے بالا تر ہو کر جو بھی یہاں ایڈمنسٹریشن رہی، چاہے ہماری مقامی حکومتیں تھیں، LG ایڈمنسٹریشن تھی، مجھے لگتا ہے دیر پا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہم ایک پیچ ورک کرتے ہیں، سیلاب آئے گا تو پیچ ورک کریں گے. آج آپ نے دیکھا یہ جو کچھ دن پہلے سیلابی کیفیت ہوئی، اس کے بعد بہت نمایاں ہوا سوشل میڈیا پہ گورنمنٹ کے جانب سے، لوگوں کی جانب سے، جو پریس سے وابستہ ان کی جانب سے، کہ 14 کے بعد جو پلاننگ کی گئی تھی وہ آدھے راستے چھوڑ دی گئی ہے. وہی میوے کا بھی حال ہے، چونکہ میوے کی صنعت کافی بڑھ گئی ہے. یہ ہائی ڈینسٹی کا جو چلن چلا ہے، اس میں لوگوں نے کافی اس میں آگے آنے کی کوشش کی ہے. کہیں کو سبسڈی بھی سرکار نے دی ہے، لیکن اس کے بعد
गवर्नमेंट इसको एक बार खड़ा करती सनत को, चाहे सियाहती सनत हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, उसके बाद इंश्योरेंस की स्कीमें हैं, बाकी स्कीमें हैं, ताकि छोटे बड़े मुसीबतों में ज़मींदार को चिल्लाना चीखना नहीं पड़ता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस मिसिंग है। हमारे जो सियासी मसाइल हैं वो तो वही हैं, वो उनके लड़ने के लिए हमारे पास टाइम है, कब हल होंगे कल नहीं होंगे, लेकिन ये हर घर का, हर फर्द का और हर कम्युनिटी का मसला है। इसलिए मुझे लगता है अभी भी जो कुछ हुआ अब उस पर आज हम पछताएंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को आना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लोगों से प्लानिंग लेनी चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स को इमीडिएटली इन प्लेस रखना चाहिए। बताऊँगा कि मैं कुछ दिन पहले क्लिप सुन रहा था इलेक्शन की, जो उमर साहब ने इलेक्शन में कहा है। हमने इलेक्शन से पहले यहाँ पर इसी दफ्तर में आप भी मौजूद थे, हमने कहा था जितने भी डिटेन्यूज हो, जिनके हीनियस क्राइम्स नहीं, उनको छोड़ा जाए, जिनको जेल में ही रखना ज़रूरी है उनको श्रीनगर लाया जाए, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है या जो भी कवानीन है इनको रीलुक किया जाए। चूँकि हमारी न हुकूमत आई और न हमने कोई सीट जीती, इसकी जिम्मेवारी अगरचे हम पे कम है, लेकिन तब भी हमने यहीं से ऑफ़र किया सरकार को, हमें न असेंबली में जाना है ना और कहीं इनको सपोर्ट करना है। उमर साहब की कमिटमेंट है, उनकी अपनी सरकार है, वो ये मामला उठाएं, जहाँ पर भी इसमें हमारी ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। रहा सवाल जो आपने एमएलए साहब के बारे में कहा, मेरा एमएलए के बारे में, हमने बहुत बार ये कहा कि अगरचे उनके रवैये में कुछ काबिल तनकीद बातें हुई हैं, लेकिन उसके बाद एक लेजिस्लेटर जो बहुत ही बड़ी अहम सीट होती है, लोगों के मैंडेट का, वोट का रिस्पेक्ट करना होता है, मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए। वो पॉजिटिवली हम नहीं ले रहे हैं, उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, इट शुड बी रीलुक्ड इनटू, और आगे बढ़ना चाहिए। और इस कानून को उमर साहब को असेंबली आई है, ये रेजोल्यूशन करते हैं, हमने 35A के लिए रेजोल्यूशन किया, ये रेजोल्यूशन करते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ के लिए रेजोल्यूशन किया, लेकिन रेजोल्यूशन को पाई तकमील तक जब तक आप नहीं पहुँचाएँगे, मैं समझता हम सबसे छोटी पार्टी है, हमारे पास कोई सीट नहीं है असेंबली में, लेकिन इसमें कोई हर्जा नहीं बनता। 22 अप्रैल के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें बुलाया था उन हालात को लेकर जो पहलगाम के बाद हुए थे, हम सर के बल दौड़े, अपनी सजेशंस वहाँ पर रखी। हम आज भी ऑफ़र करते हैं, जहाँ हमारी कोई ज़रूरत हो, किसी भी तरह मशवरे की ज़रूरत हो, आगे आने की ज़रूरत हो, जुलूस की ज़रूरत हो, जहाँ सपोर्ट सरकार को चाहिए इन बातों के लिए हम उसके लिए तैयार हैं।